الإسلام ديني ومحمدا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. ہمارے سامنے ایک بہت بڑا فتنہ قادیانیت کے نام سے مشہور ہے، جو اپنا نام مسلمانوں کا نام رکھ کر مسلمانوں کو ورغلاتے ہیں اور پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی تاریخ کو بدنما کرنے کے لیے ہم وقت کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی 1839 یا 1840 کو پیدا ہوئے اور 1918 مئی کو قادیان میں ان کا لاہور میں انتقال ہوا اور قادیان میں مدفون ہوئے۔ اس دوران انہوں نے بہت سارے دعوے کی، ابتدا کے اندر اپنے آپ کو مجدد کے نام سے پکارا، پھر کہا کہ میں محدث ہوں، پھر اس کے بعد امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور بالآخر اس نے پھر انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے نبوت کا دعویٰ بھی کر ڈالا، اور اپنی نبوت کی اس دعوے کے لیے اس نے اپنی طرف سے کئی دلائل دینے شروع کر دیے، اور وہ دلائل کہ جو قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے۔ ذیل میں یہ نظر میں رکھیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی نظریات، ایک نظریہ تو اس کا یہ ہے کہ آخری نبی میں ہوں، آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ دوسرا اس کا نظریہ یہ ہے کہ جو مجھے نہیں مانتا، میری تعلیمات پر ایمان نہیں لاتا، وہ جہنمی ہے۔ تیسرا نظریہ یہ ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ بہتر ہوں۔ چوتھا نظریہ مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ ہے کہ میں بنی اسرائیل کے تمام انبیاء سے افضل اور بہتر ہوں۔ پانچواں نظریہ مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ ہے کہ میرے 10 لاکھ معجزے ہیں، اور اسی طریقے سے ایک اس کا نظریہ یہ ہے کہ میرے اوپر فارسی میں، اردو میں، عربی میں، ہر زبان میں میرے اوپر وحی نازل ہوئی، اور اسی طریقے سے اس کا ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ میرے اوپر وحی بارش کی طرح نازل ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا حدیث ہے، فرماتے ہیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم: لا تقوم الساعہ، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک 30 قسم کے دجال کذاب پیدا نہیں ہوں گے، اور یہ ہے کہ وہ تمام کے تمام لوگ، ان کا دعویٰ یہ ہوگا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، جبکہ وہ سارے کے سارے جھوٹے ہوں گے۔ اسی دعوے کے پیروکار مرزا غلام احمد قادیانی ہے، جس کو پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے کافر قرار دے دیا اس نظریے کی وجہ سے، اور پاکستان کی آئین میں، پاکستان کے قانون میں وہ مرتد ہے، کافر ہے اور اسلام سے خارج ہے۔ اور آج کل جس طریقے سے جیسے یہ حکومت ابتدا میں بنی ہوئی تھی، اس حکومت کے ابتدا سے لے کے آج تک احمد قادیانیوں اور مرزائیوں اور اس سے ہٹ کے جتنے بھی باطل فرقے ہیں، ان سب کو بلند کیا جا رہا ہے، اور اسی شبے کے متعلق ابتدا سے ہی لوگ پڑے ہوئے تھے کہ یہ وہ حکومت ہے کہ جس کو فنڈنگ قادیانیوں نے کی ہے، یہ وہ حکومت ہے کہ امریکہ کے
مذہبی آزادی کو پسند کرنے والے ایک جماعت نے اس کی فنڈنگ کی اور ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ آپ نے مذہبی آزادی پوری دنیا کے اندر کرانی ہے، اور اس کی ابتدا آپ نے اپنے نیشنل اسمبلی کے اندر کرنی ہے، اور مسلمانوں کو، قادیانیوں کو آپ نے مسلمان کہلوانا ہے، اور ان کے مرتد ہونے کی جو بات ہے وہ آپ نے ختم کرنی ہے۔ لیکن افسوس اس بات کے اوپر ہے کہ ہم ایک طرف تو اپنے آپ کو ریاست مدینہ کے کہنے والے ہیں کہ ہم ریاست مدینے والے ہیں، اور ریاست مدینے کا نام اپنی زبان سے لینے والے ہیں، اور دوسری طرف سے ریاست مدینے کی جو دشمن ہے ان کو طاقت دے رہے ہیں۔ یہ عجیب سی بات ہے۔ اور پھر یہ کہ ہمارے اس وقت کے علماء کرام سمجھتے نہیں، وہ اپنا اندازہ نہیں کر سکتے، وہ حکومتوں کو، حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے، حکمرانوں کی دلجوئی کے لیے حکمرانوں کے پاس جا کر ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن اس کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ حکمران علماء کو فتنوں کے اندر مبتلا کرا کر، اور علماء کو ذلیل رسوا کروا کر، علماء کو بدنام کروا کر مذہب کا کارڈ استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اندر جس طریقے سے جیسے یہ حکومت ابتدا سے آئی ہے، اس وقت سے لے کے آج تک کوئی نیا مسئلہ ہمارے دین کے متعلق اٹھتا رہتا ہے، اور اس پر ہمیں غور کرنے کی بات ہے، غور کرنا ہمیں چاہیے کہ آیا آخر ہمارے ساتھ یہ معاملات بار بار کیوں ہوتے ہیں، اور آیا اس کے پیچھے کون لوگ ہیں جو ہمارے مذہب کو بدنام کروانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، یہ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کے آئین میں، پاکستان کے قانون میں، پاکستان کے سرزمین میں قادیانی کافر ہے، اسلام سے خارج ہے۔ اب جو کافر ہو، اسلام سے خارج ہو، وہ اپنے آپ کو کافر مانے، پھر اس کے بعد آپ اقلیت کا درجہ دے کر ان کو حکومت میں بھرتی کروائے، آپ ان کو عہدہ دیں، اس کے اوپر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جیسے کہ عیسائی ہمارے ملک کے اندر ہیں، اقلیت ہے، ان کو عہدہ دیا جاتا ہے، ان کو وزارت دی جاتی ہے، اس کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہندو ہے، ان کو نوکری دی جاتی ہے، اس کے اوپر کسی کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ایک آدمی جب قانون اسلام کے اندر، قانون پاکستان کے اندر وہ کافر ہے، اسلام سے خارج ہے، اور وہ اپنے آپ کو غیر مسلم تصور نہیں کرتا، تو اس کا سیدھے سادہ مطلب یہی ہوا کہ وہ ہمارے ملک کو بھی نہیں مانتے اور ہمارے ملک کے قوانین کو بھی نہیں مانتے۔ اب جب ایک آدمی ملکی قانون کو مانتا نہیں، اب آپ زبردستی ان کو اٹھا کر عہدہ دینا چاہتے ہیں۔ آیا معلوم نہیں قادیانیوں کی طرف سے آپ کے ہاں کوئی پیشکش ہوئی ہے؟ انہوں نے آپ کو کچھ کہا ہے کہ ہمیں کوئی عہدہ دے؟ میرے خیال میں ان کی طرف سے کوئی پیشکش ہوئی نہیں ہے، آپ سے کوئی عہدہ انہوں نے مانگا ہی نہیں، لیکن خواہ آپ زیادہ سے زیادہ شاہ کے، وہ کہتے ہیں شاہ سے زیادہ وفادار بننے کے لیے آپ لوگ کبھی یہ کہتے ہو کہ ہم ان کو عہدہ دیتے ہیں، کبھی آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کو ہم نوکری دلاتے ہیں۔ آپ شوق سے دے، سب کچھ دے، لیکن سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو پاکستان کے آئین کے تحت غیر مسلم قرار دے کر، مان کر اس کو تسلیم کرے من و عن، اس کے بعد آپ ان کو عہدہ بھی دیں، آپ ان کو وزارت بھی دیں، آپ ان کو نوکری بھی دیں، تو کسی کا کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میرے بھائی دیکھیں، یہ ملک جو بنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر ہی بنا ہے۔ اب ایک ہی اللہ اور آخری رسول حضرت محمد عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہیں، آخری رسول ہے، ان کے ختم نبوت کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ ہم اس پیغمبر کے علاوہ کسی کو آخری نبی ماننے کے لیے تیار نہیں، اور اس ملک کے بنانے کے لیے جو قربانی دی وہ اسی وجہ سے لوگوں نے دی کہ ایک ملک ہو، ایک ریاست ہو، اللہ کا حکم ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہو، وہ اس کے اندر چل سکے۔ اگر یہ کہ اغیار کے قوانین لا کر آپ اس کے اندر داخل کرنا چاہتے ہو، اور پھر آپ یہ مطالبہ کرتے ہو کہ جناب جو ہے نا ان کو بھی حق دیا جائے، ان کو بھی حق دیا جائے، ان کو بھی حق دیا جائے، تو مہربانی کر کے اس ملک کے قانون کو کھچڑی نہ بنائے۔ جس طریقے سے اس ملک کا قانون بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر تمام کے تمام طبقات متفق ہیں،
تمام کے تمام مذاہب اس کے اوپر متفق ہیں۔ جس طریقے سے سکون کے ساتھ یہ حکومت چل رہی ہے، یہ ملک چل رہا ہے، اس کو چلنے دیں، اس کے اندر رکاوٹیں نہ ڈالیں جو ہمارے اور آپ کے ایمان کے لیے، ملک کے لیے، دولت کے لیے، معیشت کے لیے، ان چیزوں کے لیے خطرہ ہے۔ اور پھر خاص کر اس موقع پر آپ کو یہ بات کیسے یاد آ گئی جبکہ ہر طرف سے لوگ غربت اور افلاس کی زندگی گزار رہے ہیں، لوگ کورونا کے اندر مبتلا ہے، لاک ڈاؤن کے اندر لوگ بیچارے پریشان ہیں، اور یہ ہے کہ اپنی مریضوں کو اٹھا کر اسپتالوں میں لے جا رہے ہیں، اور اس طرف جو ہے دوسری طرف آپ ان کے مسائل اجاگر کرتے ہو اور ان کے مسائل کے اندر نئی سیاست کرتے ہو۔ آخر ان چیزوں کے مقاصد کیا ہے؟ اب یہ تو ظاہر ہے دانشمندانہ لوگ اور یہی کہ شعور عقل رکھنے والے لوگ تو اس چیز کو سمجھتے ہیں، لیکن عوام بیچاری تو یہ چیزیں نہیں سمجھتی۔ تو مہربانی کر کے یہ کام نہ کیے جائے، ہمارے ملک کو اپنے قانون کے اوپر اور اپنے آئین کے اوپر چھوڑ دیا جائے۔ اللہ رب العزت سب کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔